بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وخاتم النبیین سیدنا ونبینا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین وبعد. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما. وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. صدق اللہ العظیم. محترم حضرات، محترم خواتین، آپ کا تعلق زندگی کے ایک بہت اہم شعبے سے ہے اور وہ شعبہ تعلیم کا ہے. اور سچی بات یہ ہے کہ یہ تعلیم ہی انسان کو ترقی کے راستے بتاتی ہے اور آگے بڑھاتی ہے، اور آگے زندگی کا سفر تعلیم کے ذریعے سے آسان ہوتا ہے. لیکن موجودہ جو دور ہے اور تعلیم کا جو نظام اس وقت دنیا میں رائج ہے، اس پر بہت توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ تعلیم ہم کو کیا سکھاتی ہے. یہ انسان جو حقیقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کا ایک بڑا مظہر ہے، اور اس کو اللہ نے سب سے اونچا اپنی مخلوقات میں بنایا ہے، اس کی جو اصل ہے، جو اس کے لیے بڑے شرف و عزت کی چیز ہے، وہ اس کی انسانیت ہے. اگر انسان کے اندر صحیح انسانیت نہ ہو تو اس میں اور جانور میں کیا فرق ہے؟ اس تعلیم کا جو سب سے بڑا ہمارے لیے ایک بنیادی مقصد ہے، جس کو سامنے رکھنا ہم سب کے لیے ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ کیا اس تعلیم سے انسان پیدا ہو رہے ہیں. ہمارے حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ نے ایک مرتبہ ایک جملہ کہا تھا کہ افسوس کی بات یہ ہے کہ آج ان تعلیمی اداروں سے اور یونیورسٹیوں سے جو کھیپ تیار ہو رہی ہے، کہیں سے لگتا ہے کہ یہ جانوروں کا ایک ریوڑ ہے، جس کے اندر کہیں انسانیت کی بعض مرتبہ تو رمق بھی نظر نہیں آتی. اور اس کی مثالیں آپ تمام لوگوں کے سامنے ہیں. وہ کسی بھی شعبے میں جائیں، افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کو یہ احساس نہیں ہوتا کہ بحیثیت انسان کے ہمارے اوپر کیا ذمہ داری ہے. میں آپ سے صاف کہتا ہوں، اس وقت تعلیم کو جس طرح مادیت سے جوڑا گیا ہے، جس طرح ان ظاہری ترقیات سے جس کا اگر میں یہ کہوں کہ اس کا تعلق خالص خود ورزی سے جوڑا گیا ہے، تعلیم حقیقت میں اس سے بہت الگ ہے. میں نے آپ کے سامنے ایک حدیث پڑھی اور ایک قرآن مجید کی آیت پڑھی، اس سے حقیقت آپ کو سمجھ میں آئے گی. ایک طرف آپ فرماتے ہیں انما بعثت معلم، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے معلم بنا کر بھیجا ہے. لیکن خود اللہ تبارک و تعالیٰ جو بات فرماتا ہے، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ. وہ اللہ ہے جس نے ان پڑھ لوگوں میں انہی میں سے ایک رسول بھیجا. اب آپ غور کیجیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کو معلم کائنات بنایا، معلم انسانیت بنایا، خود اس کی ابتدا کی زندگی آپ دیکھیے.
علم کا مکہ مکرمہ میں کوئی رواج نہیں تھا۔ کہنے والوں نے بات کہی ہے اور صحیح بات کہی کہ اگر قلم تلاش کیے جاتے تو پورے مکے میں شاید 5 قلم ملنے مشکل تھے۔ اللہ نے آپ کو اسی قوم میں بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہیں سے پڑھ لکھ کر نہیں آئے تھے۔ آپ سب جانتے ہیں صلح حدیبیہ کے موقع پر جب وہ دفعات لکھی جا رہی تھی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے یہ بات لکھی من محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو مشرکین مکہ کے جو نمائندے تھے وہ کہنے لگے کہ اگر رسول اللہ ہی ماننا تھا تو یہ جھگڑا کیا تھا؟ آپ محمد ابن عبداللہ لکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی یہ بات مان لی، اور وہ ایک الگ موضوع ہے پورا صلح حدیبیہ کا پیغام کیا ہے، اس کا موقع نہیں ہے کہ میں تفصیل میں جاؤں، لیکن جو بات میں کہنا چاہتا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی سے کہا مٹا دو۔ حضرت علی نے فرمایا مجھ سے نہ ہو سکے گا، میں رسول اللہ مٹا دوں محمد کے آگے سے مجھ سے بہت مشکل ہے کہ یہ کام ہو سکے۔ اب آپ غور کیجیے، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھے بتاؤ کہ رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امیت کی شان کیا تھی۔ آپ کو نہیں معلوم تھا کہ رسول اللہ کہاں لکھا ہوا ہے۔ حضرت علی نے اشارہ فرمایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کو مٹایا، لیکن یہی نبی یہ امی ہے جب اس نے علم اٹھایا علم کا، اقرأ بسم ربک الذی خلق کی روشنی میں، تو نتیجہ یہ نکلا کہ اس نے دنیا کو علم سے بھر دیا۔ یہ سوتے علم کے کہاں سے جاری ہوئے؟ یہ اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وہ ایک سرچشمہ تھا جو اللہ نے آپ کے قلب اطہر پر اتارا، اور پھر ایسا وہ جاری ہوا کہ آج دنیا میں جو آپ کو علم کی بہار نظر آتی ہے، سچی بات یہ ہے کہ وہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا صدقہ۔ اگر آپ نہ ہوتے تو آپ یہ ساری جو ترقیات دیکھ رہے ہیں آپ کو کچھ نظر نہ آتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو سب سے پہلی وحی دی گئی اس میں اقرأ بسم ربک کہا گیا، لیکن اصل جو بات میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ سارا پڑھنا لکھنا، یہ ایجوکیشن کی ساری شکلیں اگر یہ اخلاقیات سے جڑی ہوئی ہیں، اور اخلاقیات سے جڑنے کا مطلب کیا ہے؟ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بسم ربک فرمایا، اللہ کے نام کے سائے میں ہی سب کچھ ہو رہا ہے، تو یہ دنیا انسانیت کے لیے رحمت ہے۔ اور اگر اللہ کے نام کے سائے میں نہیں ہے تو اس سے ایٹم بم بنائے جاتے ہیں، اور صرف بنائے نہیں جاتے، انسانوں کی آبادی پر گرائے جاتے ہیں، جہاں انسانوں کو تباہ کیا جاتا ہے، جہاں ملکوں کو ہڑپ کیا جاتا ہے۔ مختلف حیثیتوں سے اگر آپ دیکھیے ایک فرد کیا کر رہا، ایک جماعت کیا کر رہی، ایک سوسائٹی کیا کر رہی، ایک ملک کیا کر رہا ہے، پوری دنیا میں ایک طوفان مچا ہوا ہے۔ علم ہے لیکن اس علم نے اللہ کا نام کا سایہ کھو دیا، اور اس کی بھی ایک تاریخ ہے کہ جب یہ کشمکش شروع ہوئی حکومت اور کلیسا کی، اس دور میں جب مسلمانوں نے کچھ پیچھے ہٹنا شروع کیا اور علم سے، اخلاق سے اور ایمان سے ان کا جو مضبوط تعلق تھا وہ تعلق کمزور ہونا شروع ہوا، اور دوسری طرف عیسائیوں نے انگڑائی لی اور کوشش کی کہ انہوں نے جو ان کا تاریخ زمانہ ہے، ڈارک ایجز جس کو کہا جاتا ہے، اس کو ہم کس طرح سے پورا کریں اور اس کمی کو دور کریں، وہ میدان میں آگے آئے۔ آپ شاید تاریخ سے واقف ہوں کہ اس وقت کلیسا کا حکم تھا کہ کوئی علم حاصل نہیں کر سکتا، اور اگر کوئی علم حاصل کرے اس کو جلا دیا جائے، اور اگر کسی نے علم حاصل کیا مر کر قبر میں چلا گیا اس کی ہڈیاں نکال کر جلائی جائیں تاکہ عبرت ہو اور کوئی علم حاصل نہ کر سکے۔ یہ عیسائیوں کی تاریخ ہے اگر آپ تاریخ سے واقف ہیں۔ پھر جو یہ کلیسا کا نقطۂ نظر تھا اس کے نتیجے میں جو ایک انقلاب آیا اور لوگ کھڑے ہوئے اور یہ کشمکش آگے بڑھی، تو نتیجہ یہ نکلا کہ کلیسا کو ایک کونے میں جگہ دی گئی اور اس سے کہہ دیا گیا کہ مذہبی چند معاملات ہیں آپ پورے کر لیں، اس کے آگے آپ دخل نہیں دے سکتے۔ اس کا نقصان جو ہوا پوری انسانیت کو وہ یہ ہوا کہ علم تو آیا لیکن وہ اخلاق سے الگ ہو گیا، علم آیا لیکن اللہ کے نام سے الگ ہو گیا، پیدا کرنے والے کے نام سے الگ ہو گیا۔ اس نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ایک تو دور وہ تھا مسلمانوں کا
ایک عورت چلتی ہے، ایک ملک سے دوسرے ملک جا رہی ہے، پیدل جا رہی ہے، اس کے سر پر ٹوکرا ہے، اس میں خزانے ہیں، لیکن کوئی اس کو روک ٹوک کرنے والا نہیں، بڑی حفاظت کے ساتھ چلی جا رہی۔ مسلمانوں نے دیکھا ہے کہ ان کے بغداد کے بڑے بڑے ہاسپٹلس میں جو اخلاقی تعلیم ان کو دی جاتی تھی، آج اس کا تصور نہیں ہے۔ آج ایک ڈاکٹر کے پاس آپ جائیے، اپنا پورا چیک اپ کرا کے لے جائیے، وہ کہے گا ارے آپ تو 1.5 مہینے کے 2 مہینے کے مہمان ہیں، آپ کا مرض لا علاج ہے۔ بیچارہ مریض جب وہ سنے گا تو اس پر کیا اثر پڑے گا؟ اگر 5 مہینے میں مرنا ہے تو 2 مہینے میں مر جائے گا، باقی تو اللہ کا فیصلہ ہے، جب مرنا ہے مرے گا۔ لیکن مسلمانوں کا حال کیا تھا؟ تاریخ میں لکھا ہوا ہے کہ ایک مستقل ڈپارٹمنٹ تھا جس کا کام یہ تھا، ایک بڑی تعداد میں لوگ اس میں رکھے گئے تھے کہ جب کوئی مریض آتا تھا اور کہیں اپنے وارڈ میں اس کو رکھا جاتا تھا تو وہ جاتے تھے 2 آدمی، دوسرے تیسرے دن وہ جا کر کہتے تھے کہ یہ مریض کل آیا تھا تو اس کے چہرے پر سفیدی تھی اور لگتا تھا بچنا مشکل، لیکن آج تو اس کے چہرے پر ایک رونق نظر آتی ہے، لالی نظر آ رہی ہے اور لگتا ہے کہ اچھا فائدہ اس کو ہوا ہے اور امید ہے کہ اس کو شفا جلدی ہو جائے۔ اب ایک مریض اجنبی لوگوں سے، جو کوئی ہاسپٹل کے لوگ ہیں، یہ بات سنتا تھا تو اس کے اندر ایک ذوق پیدا ہوتا تھا اور ایک قوت مقابلہ پیدا ہوتی تھی، مرض سے لڑنے کی ایک طاقت پیدا ہوتی تھی، اور یہ ایسا نفسیاتی اثر تھا کہ جس سے مرض پر بہت اچھا اثر پڑتا تھا اور جلدی وہ شفا اس کو حاصل ہوتی تھی۔ یہ کیا چیز تھی؟ یہ مسلمانوں کے اخلاق کا نتیجہ تھا، لیکن آج یہ ساری چیزیں بالکل عمقا ہو گئی۔ میں جو بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، یہ سارا نظام بڑا مبارک ہے، ہم مسلمانوں کو توجہ دینی چاہیے، اور دنیا میں جو کچھ ہو رہا ہے اس سے بہت کچھ ہم کو سیکھنا چاہیے۔ الحکمت ضالۃ المؤمن، قرآن حدیث میں کہا گیا کہ یہ حکمت جو ہے یہ مسلمان کا گمشدہ مال ہے، ہمیں جہاں ملے اس کو لینا چاہیے۔ لیکن میں اس مرکزی نقطے کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہمارے لیے سب سے بڑی ترقی کی گویا کہ کلید، شاہ کلید ہے، اس کے بغیر ہماری کوئی حقیقت نہیں، اور وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ہمیں سمجھنا ہے کہ یہ علم حقیقت میں اللہ کے نام کے ساتھ مربوط ہے۔ اخلاقی تعلیم اگر اس سے الگ ہو گئی تو آج جو ہو رہا ہے وہی ہوگا۔ ہمارے کالجوں میں، ہماری یونیورسٹیوں میں، ہمارے اسکولوں میں ہم یہاں تک آگے بڑھ کر کہتے ہیں کہ جو مسلمان اسکول قائم کرتے ہیں خالص بزنس پرپس سے قائم کرتے ہیں۔ آپ ٹھیک ہے بزنس کیجئے، لیکن علم کو بدنام نہ کیجئے۔ علم کس لیے آپ کو دیا گیا؟ اس کا اصل مقصد کیا ہے؟ اگر یہ مقصد ہمارے سامنے نہیں ہے تو ہمیں کچھ حاصل نہیں ہو سکتا۔ آج سب سے بڑھ کر میں سمجھتا ہوں ہمارے اساتذہ کی یہ ذمہ داری۔ میں نے عرض کیا تھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جو نبی امی تھے، آپ کے ذریعے سے جو علم کے سوتے جاری ہوئے، اس کا سب سے بڑا جو سبب ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو جو ایک پورا نظام زندگی عطا فرمایا، انسانوں کی ضروریات سے متعلق جو چیزیں آپ کو دیں، وہ ساری وہ چیزیں تھیں جو انسان کے لیے ہر حیثیت سے ضروری تھی، دنیا کی زندگی کے اعتبار سے اور سب سے بڑھ کر آخرت کی کامیابی کے اعتبار سے۔ ہمیں آج اپنے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، کیا ہو رہا ہے ہمارے اسکولوں میں، کیا ہو رہا ہے، ہماری نئی نسل کدھر جا رہی ہے، اس کو کیا تعلیم دی جا رہی ہے، اس کے اخلاق کا معاملہ کیا ہے، اور اس کا ایمان اس وقت کس حد تک گرتا چلا جا رہا ہے، اور یہ خطرہ پیدا ہو گیا ہے کہ آنے والی جو نسل نہ جانے کس رخ پر جائے۔ تو یہ اس وقت کی بڑی ضرورت ہے کہ جو ہمارے معلمین ہیں، ہماری پڑھانے والی خواتین ہیں، ان کو توجہ دینی چاہیے کہ ایک طرف میں اکثر یہ اسلامک اسکولوں میں جاتا ہوں تو یہ بات کہتا ہوں کہ 2 چیزوں کا خیال رکھنے کی بہت زیادہ ضرورت۔ ایک تو ہمیں کمپرومائز نہیں کرنا ہے، ہمارا مقابلہ بڑے بڑے اسکولوں سے ہے جہاں ایک پورا نظام ہے، ہمیں اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کرنی ہے، لیکن ایک بات یاد رکھیے، ہمارا جو اصل امتیاز ہے اگر وہ امتیاز باقی نہ رہا تو ہمیں ضرورت کیا ہے اسکول قائم کرنے کی؟ بہت اسکول چل رہے ہیں، آپ نے بچوں کو بھیج دیجیے، ایمان رہے یا نہ رہے۔ اگر ہمارے اسلامی اسکولوں میں بھی یہی ساری چیزیں ہونے لگیں تو کیا فائدہ ہے ہمیں ان اسکولوں کو قائم کرنے کا؟ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ایک طرف تو آپ اپنا معیار بلند کیجئے، لیکن ساتھ ساتھ اپنے مقصد کو پیش نظر رکھیے کہ ہمارا ایمان سلامت رہے، ہمارے اخلاق سلامت رہیں، ہماری انسانیت سلامت رہے، اور ایک نمونے کی زندگی ہم پیش کر سکیں دوسروں کے سامنے۔ اور ہمارے بچے جو ان اسکولوں میں تعلیم حاصل کریں، جو یہاں سے نکلیں تو ایک طرف وہ اپنی تعلیمی لائن میں اعلیٰ درجہ رکھتے ہوں کہ دنیا ان کو دیکھے تو محسوس کرے کہ ہاں انہوں نے کچھ سیکھا ہے، لیکن دوسری طرف وہ انسانیت کا وہ نمونہ پیش کریں جس سے اس وقت کی جو شدید ضرورت ہے وہ ضرورت وہ فارغ ہونے والے پورا کر سکیں۔ اگر ان دونوں باتوں کا ہم خیال رکھیں گے تو ہم آگے بڑھیں گے۔ تو ہماری معلمات جہاں بیٹھی ہیں
ان کو اپنی بھی اصلاح کی ضرورت ہے. ہم سب کو ضرورت ہے ہم اپنے بارے میں سوچیں کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. آپ اگر غور کریں تو ہر جگہ ناہمواری نظر آتی ہے. ایک طرف ہم آسمان تک پہنچنے لگتے ہیں اور دوسری طرف لگتا ہے کہ ہم تحت الثری میں جا رہے ہیں. ہمیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ایک ہمیں طریقہ دیا ہے تعلیم کا, ہمیں اصول تعلیم کے دیے ہیں, بنیادیں دی ہیں, اور اس کے لیے بہت سے اہم حقائق رکھے ہیں ایسے کہ اگر وہ چیزیں ہمارے سامنے نہ رہیں تو ہم بہت آگے نہیں جا سکتے. تو ہمیں ان چیزوں کو سامنے رکھنا ہے اور ان کو سامنے رکھ کر اپنے بچوں کی تربیت کرنی ہے. ہمیں ان کو باتیں سکھانی ہیں جو آج عام اسکولوں میں نہیں بتائی جاتی. میں نے کئی جگہ یہ بات عرض کی کہ یہ ہمارے یہاں جو نظام تعلیم چل رہا ہے ابھی تک میں کہتا ہوں کہ وہ 47 سے پہلے جو غلامی کا دور تھا وہ غلامی کا دور ابھی گیا نہیں ہے. وہ جو کچھ ہمیں سکھا کر چلے گئے, افسوس کی بات یہ ہے کہ آج بھی ہم انہیں لکیروں کو پیٹ رہے ہیں. ہم نے اپنا جو نیا نظام تعلیم ہے وہ دینے کی کوشش نہیں کی. اس کا نتیجہ یہ ہے کہ وہ تو چلے گئے جو یہاں 7 سمندر پار سے آ کر حکومت کرتے تھے, لیکن وہ بہت ساری ایسی چیزیں چھوڑ گئے جو ہمیں غلامانہ ذہنیت دیتی ہیں, جو ہمارے ضمیر کو غلام بناتی ہیں. اس چیز کی ضرورت ہے کہ ہم ان چیزوں پر غور کریں, ورنہ وہاں کا جو اپنا نظریہ ہے ان کا بالکل مختلف. میں نے عرض کیا تھا کہ لندن کے ایئرپورٹ پر ہمارے ایک تعلق والے بتاتے ہیں کہ متلے تو دیکھا کہ بھیڑیے کی تصویر لگی ہوئی. تو انہوں نے کہا کہ عام طور پر بہادری کی علامت کے طور پر شیر کی یا کسی بڑے بہادر جانور کی تصویر لگائی جاتی, خوبصورتی کے لیے پرندوں کی اور اس طرح تصویر لگائی جاتی, یہ بھیڑیے کی تصویر کیوں لگی؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ یہاں کا کلچر ہے, یہ یہاں کا کلچر ہے, اس کی عکاسی ہے. اور پھر انہوں نے مثال دی کہ آپ جا رہے ہیں کسی پگڈنڈی پر, آپ کے آگے ایک بوڑھا جا رہا ہے, آپ اپنا سفر بند نہ کیجئے, بوڑھے کو ایک لات ماریے, وہ نیچے گرے گا, آپ آگے بڑھ جائیے. یہ کلچر ہے یورپ کا. آج وہاں کا جو نظام تعلیم ہے, میں آپ سے صاف کہتا ہوں کہیں نہ کہیں وہ کلچر وہاں موجود ہے, کہیں نہ کہیں وہ کلچر وہاں موجود ہے جو انسانیت کا جو اس وقت بہت بڑا ایک مسئلہ پیدا ہو گیا ہے. اسی لیے پیدا ہو گیا کہ وہ جو نظام تعلیم وہاں دیا گیا وہ نظام تعلیم انسانی قدروں سے پوری طرح سے موافق نہیں ہے. ہماری یہ ذمہ داری تھی, اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہم کو جو نظام تعلیم دیا. ایک بات میں آپ سے کہتا ہوں کہ وہ نظام تعلیم, وہ تعلیم کی بنیادیں کوئی معمولی نہیں ہیں. خود یورپ کے لوگوں نے اس کا اعتراف کیا ہے کہ اگر مسلمانوں نے وہ علمی ترقی نہ کی ہوتی اور وہ تعلیمی بنیادیں ہم کو نہ دی ہوتی تو ہم 200 سال پیچھے ہوتے. آج تصور کیجئے آج سے 200 سال پہلے کی دنیا کی حالت کیا تھی. اللہ نے ہمیں جو کچھ دیا تھا. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کہتے ہیں فضلم سلطان بول, آپ آگے بڑھیے لیکن آپ ان بنیادوں کو مت بھول جائیے. اور یاد رکھیے کہ جو قومیں اپنی تاریخ کو فراموش کر دیتی ہیں, اپنے ماضی کو فراموش کر دیتی ہیں, مستقبل میں کوئی بڑی ترقی کا کام نہیں کر سکتی. آپ تاریخ سے سبق لیجئے اور آگے بڑھنے کی کوشش کیجئے. اور ان 2 باتوں کا خیال رکھیے, ایک طرف آپ کو نظام تعلیم مضبوط کرنا ہے, لیکن اس کے ساتھ جو اخلاقی نظام ہم کو دیا گیا جو دنیا کی قوموں کے پاس کہیں نہیں آپ کو نظر نہیں آئے گا, اس اخلاقی نظام کو اپنے ساتھ رکھیے. پھر آپ دیکھیں کہ آپ ہی دنیا میں نظر آئیں گے, اس لیے کہ آپ حقیقت یہ ہے کہ آپ دنیا کی ضرورت ہیں. ہم نے اپنے آپ کو بھلا دیا. افسوس ہے ہم کاسائے گدائی لیے پھر رہے ہیں اور ہمارے پاس وہ جوہر موجود ہے, وہ خزانے موجود ہیں جس کی دنیا متلاشی. آج اسی کی ضرورت ہے کہ تعلیم ہی سے ہی نسل پیدا کرتی ہے اور اس کے نتیجے میں اچھا سماج وجود میں آتا ہے. آپ اپنے اسکولوں میں, آپ تعلیم گاہوں میں, بڑے بڑے اداروں میں کوشش کیجئے کہ اچھے اخلاق پیدا کیجئے بچوں میں, اور وہ ایمان پیدا کیجئے, وہ یقین پیدا کیجئے جس کے ذریعے سے یہ بچے جب آگے بڑھیں تو ایک روشنی کا ذریعہ بن سکے. اور یہ تاریخ دنیا جو آج ہم کو نظر آ رہی ہے, ظلم کی دنیا اور اتیاچار کی دنیا اور کیا کیا میں عرض کروں, یہ نسل اگر صحیح تیار ہو جائے گی تو لوگوں کی ایک ضرورت ہے, انسانیت کی ضرورت ہے, وہ اس کے ذریعے سے انشاءاللہ پوری ہوگی. اور ایک ایسا اچھا ماحول سامنے آئے گا کہ ہو سکتا ہے اس کے نتیجے میں حکومتوں پر اثر پڑے, ملکوں پر اثر پڑے, اور ایک اچھے نمونے ہمارے سامنے آئیں جس کی آج ساری دنیا محتاج ہے. اور یہ صرف آپ کے پاس دولت ہے, آپ اس دولت کو لے کر آگے بڑھیے. اور یہ ساری ترقیات اور یہ سارے نئے نئے تجربے اور یہ ساری اپنی اصطلاحات یہ بڑی مبارک ہیں, ان کی ضرورت اپنی جگہ پر ہے, لیکن اپنی حقیقت کو مت فراموش کیجیے جو آپ کی ضرورت نہیں بلکہ ساری انسانیت کی ضرورت ہے, اور وہ خزانہ آپ کے پاس. انشاءاللہ اگر یہ فکر ہم لے کر یہاں سے گئے
آپ دیکھیں گے کہ آپ کے اندر ایک نیا حوصلہ بھی پیدا ہوگا، ایک نئی امنگ بھی پیدا ہوگی، اور جب یہ احساس ہوگا کہ ہمارے پاس وہ دولت ہے جو دنیا میں کسی کے پاس نہیں ہے، تو شاید آپ کے اندر یہ خیال پیدا ہو کہ ہمیں تو دولت بانٹنے کی ضرورت ہے۔ آج دنیا پیاسی ہے، ہمارے پاس پانی ہے، نہ ہم پینے کے لیے تیار ہیں نہ پلانے کے لیے تیار ہے۔ بس یہ ایک ایسی خیانت ہے جس کے نتیجے میں آج دنیا ہمیں اچھی نگاہوں سے نہیں دیکھتی۔ اگر ہم کسی کی امانت میں خیانت کرتے ہیں تو یاد رکھیے کہ جس کی امانت میں ہم خیانت کریں گے ہمیں کبھی بھی وہ اپنا نہیں سمجھے گا، بلکہ ہو سکتا ہے کسی موقع پر وہ ہمارے ساتھ ایسا سلوک کرے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ لیکن اگر ہم خیانت کرنے والے نہیں بلکہ امانت کو امانت سمجھ کر ہر ایک کو اس کا حق دینے والے ہوں گے، انشاءاللہ اس کے فوائد آپ کے سامنے آئیں گے۔ میں کوئی لمبی بات کہنا نہیں چاہتا تھا، لیکن یہ باتیں اللہ نے دل میں ڈالی، میں نے کہہ دی۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے کہ اس کی روشنی میں ہم زندگی کا سفر آگے بڑھائیں، اور اپنے اسکولوں میں، کالجوں میں، تعلیم گاہوں میں ہم کوشش کریں کہ ایک اچھا نظام قائم ہو، اور ایک ایسی تصویر عام دنیا کے سامنے آئے جو تصویر آج مسخ کی جا رہی ہے مسلمانوں کی، اس کے ذریعے سے وہ تصویر صاف ہو سکے، اور ہماری پیشانی کے داغ دھبے اس تعلیم کے ذریعے سے، صحیح نظام کے ذریعے سے صاف ہو سکیں، اور اسلام کا چہرہ جو داغدار ہم نے کیا ہے وہ چہرہ بھی صاف ہو۔ اللہ تعالیٰ میں توفیق دے، آپ کی اس حاضری کو اللہ قبول فرمائے، اور جو حضرات یہاں تشریف لائے دور سے، ابھی انہوں نے بات کی، اللہ تعالیٰ ان کے کاموں میں برکت دے اور اس کو خیر کا ذریعہ بنائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ بہت شکریہ، جزاک اللہ خیر کثیرہ۔ ایک مختصر سا اعلان یہ ہے کہ ہمارے اسٹوڈنٹس اور ٹیچرس مینٹرس اکیڈمی سے جو تعلق رکھتے ہیں وہ لاسٹ میں رکے ہوئے ہیں۔ مینٹرس اکیڈمی کے ایک پلیٹ فارم سے ویک بچوں کو بیسک اور اگلی مرحلے کے لیے جو بچے اچھا پڑھ رہے ہیں ان کے لیے فاؤنڈیشن کچھ کمپٹیٹیو ایگزامس کی تیاری مستقل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں الگ الگ لوکیشنز پر سٹی میں۔ آپ لوگ اس کے لیے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں۔ فیڈ بیک فارمز بھی آپ کے پاس ہمارے والنٹیئرس پہنچا رہے ہیں، فیڈ بیک فارم آپ لیجئے، اس میں آپ کے تاثرات یا آپ اگر ٹریننگ کے لیے آگے بڑھنا چاہتے ہیں، آگے آنا چاہتے ہیں تو وہ بھی اس میں لکھ سکتے ہیں۔